ہے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت ساری برکتوں، بہت ساری سعادتوں کا موجب ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک محب کا بیان ہے، عاشق رسول کا بیان ہے کہ میں نے بغداد میں ایک غریب عیالدار شخص کے بارے میں سنا۔ وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صبر کرنے والا تھا۔ ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو پاس بلا کر کہا، پریشان نہ ہو، کھانے کو نہیں ہے، رات بھوکی گزر رہی ہے، ایسا کرو سب مل کر پیارے آقا پر درود پڑھنا شروع کر دو۔ پوری فیملی کا ایک میٹنگ کر کے کہا کہ نہیں ہے نا کھانے کو، کچھ پریشانی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی پریشان ہو، بعد میں یہ بیان سنے وہ کسی پریشانی میں ہو۔ کیا عاشق رسول نے علاج دریافت کیا، کہا بس اب سارے کام چھوڑو، کثرت سے مل کر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، درود شروع کر دو۔ امید کامل ہے کہ درود پاک کی برکت سے رب کریم اپنے فضل و کرم اور جود و عطا سے ہمیں غنی کر دے گا، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یقین تھا، بلیف تھا۔ بس یہ درود پاک پڑھنے لگے، یہاں تک کہ درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، درود پڑھتے پڑھتے دیوانہ سو گیا۔ اب آنکھ بند ہوئی تو قسمت جاگ گئی ہے، قسمت بیدار ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے، فائر ورشپر جنہیں کہا جاتا ہے، کہ اس کے پاس جانا، اس کو میرا سلام دینا اور پیغام دینا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا تیرے نام یہ پیغام ہے، فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری بھی مدد کر۔ کہتے وہ شخص جاگا، قسمت، پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، خوشی سے پورا نہیں سما رہا تھا، مگر دل میں کہنے لگا کہ پیارے آقا علیہ السلام، حدیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان پیارے آقا کے چہرے کی صورت میں آپ کی شکل میں آ نہیں سکتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا مجھے کسی کافر کے پاس، غیر مسلم کے پاس بھیجے اور اس کو سلام بھیجیں؟ اٹس ڈیفیکلٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ ہیزیٹیٹ ہو گیا، وہ تذبذب کا شکار ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے خواب میں، صحیح میں سمجھ نہیں پایا، دوبارہ سو گیا۔ دوبارہ سویا، پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ وہی پہلے والی بات ارشاد فرمائی کہ مجوسی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے یہ کہو۔ صبح نماز ادا کی فجر کی اور مجوسی کا گھر تلاش کرنے لگا۔ گھر تلاش کرتے کرتے جب اس کے گھر گیا تو پتا چلا وہ تو بہت بڑا ایک محل تھا، بڑا رچ وہ شخص تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو مجوسی کے سامنے بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ مجوسی نے اس کو نہیں پہچانا، کہا بولیے کیوں آئے؟ تو کہا مجھے آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ اس مجوسی نے تمام حاضرین کو کہا کہ ہٹ جاؤ۔ اب اس شخص نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو مجوسی نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا۔ کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں؟ وہ کہتا ہے میں تو آتش پرست ہوں، مسلمان تو نہیں۔ اس نے کہا کہ اور میں تو ان کے پیغام کو بھی نہیں مانتا، منکر ہوں ان کے پیغام کا۔ تو اس نے کہا میں سب جانتا ہوں مگر میں نے نبی پاک کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اور میرے آقا نے تیری ہی طرف مجھے بھیجا ہے، تاکید فرمائی ہے۔ اب مجوسی کہتا ہے کیا تم خدا کو گواہ مان کر کہتے ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو اور تمہارے نبی نے میری طرف بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔
اور میرے آقا نے کہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے میری مدد بھی کرو اور تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے. اب مجوسی نے کہا تمہیں معلوم ہے میری دعا کیا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم تمہاری دعا کیا, مجھے تو معاملہ ہی سمجھ نہیں آ رہا, میں خود بھی کنفیوز ہوں کہ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے تمہارے پاس, اور دعا تمہاری کیا مجھے کیا معلوم. اے میرے میٹھے اسلام بھائی ذرا سنیے گا, آگے ایمان تازہ ہو جائے گا. اب وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ شخص جو مجوسی تھا اب اس مہمان کو لے کر مکان کی چھت پر گیا اور مجوسی نے اس بندے سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اب اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. اب اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے. کہتا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں گمراہ تھا, میں نے اب رہنمائی قبول کر لی ہے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب تم میں سے جو ایمان لائے اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے, اور جو رہ گیا وہ میرا مال دے دے. اب آج کے بعد میری تم لوگوں سے رابطہ ختم اگر جو ایمان نہیں لاتا. اچھا اب تو بہت سارے اس کے نوکر بھی ایمان لے آئے کہ ہمارا مالک ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. اب اس نے اپنے بیٹے کو آواز دے کر بلایا, کہا بیٹا میں نے اسلام کی ہدایت پائی ہے, مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تو مسلمان ہوتا ہے تو میرا تیرے ساتھ رشتہ ہے, اگر پہلے والے دین پر رہتا ہے تو میں تجھ سے بری ہوں. بیٹے نے کہا ابا جی میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں, آپ نے ایمان قبول کیا, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا. اپنی بیٹی کو بلایا, اس کو بھی یہی کہا کہ اگر ایمان قبول کرنا ٹھیک ہے ورنہ تیرا میرا رشتہ ختم. بیٹی نے کہا کہ ابو میں بھی بالکل آپ کے پیچھے ہوں, میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں. اچھا مجوسیوں میں آتش پرستوں میں بھائی بہنوں کی شادی کرائی جاتی ہے, تو یہ دونوں بیٹا بیٹی آپس میں میاں بیوی بنے ہوئے تھے, تو اب جب کلمہ پڑھا تو وہ بھی جدائی کرا دی گئی. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس نے کہا کہ اب میں تمہیں واقعہ بتاتا ہوں وہ دعا کیا ہے. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی جب اس کے بھائی سے کی تھی تو بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا, ایک بڑی زبردست ایک یوں سمجھے کہ ڈنر ارینجمنٹ تھا. جب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو مجھے تھکن محسوس ہوئی, میں لیٹ گیا. میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں. میں نے سنا ان میں سے ایک اپنی ماں سے کہنے لگی اماں جان دیکھا آپ نے ہمارا مجوسی پڑوسی جو ہے اس نے کتنی بڑی دعوت کی لیکن ہمیں کھانا نہیں دیا, ہم فقر و فاقہ سے بھوکے رہے اور اللہ عز و جل اس کو ہماری طرف سے بہتر جزا نہ دے. تو جب وہ شخص مجوسی تھا کہتا جب میں نے یہ سنا تو میرا دل پھٹنے لگا, میں مغموم ہو گیا اور میں جلدی جلدی گھر گیا, بہت سارا کھانا سامان لیا اور ان کے بچوں کی جب تعداد پوچھی تو پتا چلا 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی ماں ان کے لیے میں نے 4 سوٹ بھی لیے, کپڑے بھی لیے, بڑی اشیائیں لیں, ان کے گھر چلا گیا. میرا بھیجا ہوا سامان جب ان کے پاس گیا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اماں جی ہم یہ کھانا کیسے کھائیں, یہ تو مجوسی کا ہے. ماں نے کہا اللہ عز و جل کے رزق سے کھاؤ, یہ اللہ عز و جل نے تمہاری طرف بھیجا ہے. تو اب وہ کہنے لگے نہیں ماں ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اسلام کی ہدایت دے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل کر دے. اب وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگ رہی تھی اور اس کی ماں آمین کہتی جا رہی تھی. وہ شخص کہتا ہے یہ ہے وہ دعا جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بتایا ہے, اب میں تیرے ساتھ پورا تعاون کروں گا. سن میری بیٹی اور بیٹے کی جب میں نے شادی کی تھی تو اپنا آدھا مال بھی انہیں دے دیا تھا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب چونکہ اسلام نے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی ہے تو میں نے تمہیں اس کا قائم مقام بنایا, میرا آدھا مال اب سارا تیرا ہے. اس ایک واقعے سے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. بہت ساری پرابلمز میں لوگ ہوتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں, اپنے رب کے پاس نہیں جاتے, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارتے. ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, لوگوں سے سورس لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ہم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے, سجدے کے لیے سر نہیں جھکاتے, زبان سے درود پاک کا ورد نہیں کرتے. یہ وہ کام ہیں جو ہماری ساری مشکلیں حل کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا, مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ رزق میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ روزی کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ بیمار کو شفا دینے والا کون ہے؟ جب سب کچھ اللہ ہے پھر ہم اللہ ہی سے نہیں مانگتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے. اور پھر درود پاک, سبحان اللہ, پیارے آقا کی کئی ایسی احادیث ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, رزق میں برکت ہو جاتی ہے. مگر یہ کام چھوڑ کر ہم دیگر کاموں کے چکر میں رہتے ہیں.
تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاعر لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملی کہ اس مجوسی نے آتش پرست ہونے کے باوجود مسلمان غریبوں کی اور بالخصوص سید زادوں کی مدد کی، تو کیسا دعا کا ثمرہ ملا کہ اللہ نے ایمان بھی عطا کر دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی مل گیا۔ تو اگر آپ بھی اپنے مسلمان پڑوسیوں کا، اپنے مسلمان رشتہ داروں کا، اور بالخصوص اگر آقا کی آل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لوگ ہمارے سامنے ہوں اور وہ پریشانی میں ہوں، تو ان کی مدد تو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہمیں یہ کوششیں، یہ نیکیاں کماتے رہنا چاہیے۔ آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بیان کے جس ٹاپک کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع ایک ایسی یوں سمجھیے کردار کا تعارف ہے جس کا ہم سے بڑا یوں سمجھیے کہ تعلق ہے۔ قریبی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بہت قریبی کانٹیکٹ بھی اس سے ہو گیا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا، وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج ایک ایسے کردار کے بارے میں، اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ جس کے بارے میں اور جس کے وار، جس کی سازشیں اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ یار فلاں بندہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، اب آپ کہیں گے اچھا میرے بارے میں نقصان کا سوچ رہا ہے، اب تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا کوئی آ کر کہے کہ یار فلاں تو یہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا فلاں یہ چاہتا ہے آپ کا گھر برباد ہو جائے، آپ اس سے دوستی لگائیں گے؟ آپ اس کے قریب جائیں گے؟ یار میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا دشمن ہے میرا اور آپ کا جس کو قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ایک بار نہیں، قرآن میں جا بجا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی۔ اور وہ اوپن اینیمی کون ہے؟ شیطان۔ لیکن کیا شیطان کے چال ہمیں پتہ ہیں؟ شیطان کے وار ہمیں پتہ ہیں؟ وہ کس طرح ہم پر حملے کرتا ہے، وہ کس طرح ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کچھ شیطان کے بارے میں سمجھتے بھی ہیں اور کچھ اس کے وار۔ جب تک دیکھیں نا، فوج کیا کرتی ہے، سامنے والے دشمن کی جب تک اسٹریٹجی پتہ نہیں ہوتی وہ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی، اپنی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکتی۔ کون سے ہتھیار ہے تو ہم بھی ویسے ہتھیار بنائیں، ورنہ تو ہار جائیں گے۔ شیطان کے بارے میں معلومات ہی نہیں، ہتھیار ہی نہیں پتا، اس کی باتوں میں آ رہے ہوتے سمجھ رہے نیکی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی برائی ہے کہ پتہ ہی نہیں، جس کو یہ لا علمی میں مار کھا جاتا ہے۔ شیطان مردود کیسے ہوا؟ یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل، اور یہ معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوتے تھے، یہ انہی کی صف میں ساتھ حاضر ہوتا تھا، اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جنت کا خزانچی، اور زمین پر کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے آج کے دور میں، وہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ ایمان زیادہ ضروری ہے، رب کی اطاعت اور رب کی رضامندی زیادہ ضروری ہے، چاہے بہت ساری عبادتیں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، آپ کا جسم مبارک تیار ہوا، تو فرشتوں نے پہلی بار ایسی شکل دیکھی تھی، بڑے تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ تو شیطان نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیدا کیوں کیا گیا۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں ہرگز اس کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا، اور یہ تھوک کہاں پر پڑا؟ آج آپ کو شاید ایک بڑی نئی بات پتہ چلے گی۔ یہ جو تھوک تھا نا شیطان کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ اس مٹی کو نکال دو۔ تھوک سے شیطان کا تھا، تو اس پتلے سے اس مٹی کو نکال دیا گیا۔ اچھا، اب جب مٹی نکال دی تو اس مٹی سے کیا پیدا ہوا؟
اس مٹی سے کتا پیدا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر وہ جگہ جہاں ناف تھی وہاں سے جب مٹی نکالی گئی تو اس مٹی سے کتا پیدا ہوا. یہ میں آپ کو تفسیر قرآن روح البیان سے بیان کر رہا ہوں. اچھا جناب, اب کتے میں 3 خصلتیں, کمال کیا علماء نے, ایسی ایسی تفصیلیں دی ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسے آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے. کتا بڑا جلدی مانوس ہو جاتا ہے انسان سے, رات بھر جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے. 3 خصلتیں ہیں نا. آدمی سے انس محبت اس لیے ہے کہ وہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے, ٹھیک ہے. رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں, اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک اس میں شیطان کا ہے. تو یہ 3 خصلتیں پتہ ہونی چاہیے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور بات, ابھی آگے چلتے ہیں. یہ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ یہ شیطان کا جو کام ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حجت قائم کرنا, کیوں پیدا کیا گیا, اس کی لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے کوسچن مارک کریٹ کرنا, یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور بلا چوں و چراں حکم مان لینا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اب یہاں بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لاجکس تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے, شریعت کا یہ حکم کیوں ہے, یہ مرد کو جناب 2 حصے وراثت کے, عورت کو 1 حصہ کیوں ہے, طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں. بہت سارے شریعت کے احکام میں کوسچن مارک لوگ کریٹ کرتے ہیں. یہ کام ہمارا نہیں. پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں, شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے, سوچنا کام ہمارا کہاں سے, ہم بندے ہیں بھائی. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے, ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے, مانا نا اللہ ایک ہے. ہم میں سے کسی نے دیکھا جبریل امین قرآن لے کر اترتے تھے, ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے. ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی, ہم مانتے ہیں جنت ہے. ہم میں سے کسی نے دوزخ نہیں دیکھی, ہم مانتے ہیں ہاں دوزخ بھی ہے. قیامت کا دن آنا یہ بھی مانتے. غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی اور اب شریعت کے حکم میں کوسچن مارک کریٹ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو اس واقعے سے کیا پتا چلا, حجتیں قائم کرنا یہ شیطان کا طریقہ, ایکسپٹ کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ. اب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے میرا حکم پایا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. قرآن میں اس کا جواب موجود ہے. شیطان کیا کہتا ہے, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں. انا خیر من, I am best, I am better than him. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. تھوڑا سا رکتا ہوں یہاں پر. یہ جملہ جو ہے نا شیطان نے کہا تھا, انا خیر من, لیکن آج ہماری زبانوں پر بھی یہ جملہ ہے, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میرے پاس زیادہ پیسہ ہے, میرے پاس زیادہ علم ہے, میرا نام زیادہ ہے, میری شہرت زیادہ ہے. ذرا غور کریں, شیطان نے ایک بار کہا انا خیر من, ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, کہتے چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا, سیاہ کر دیا گیا اور اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. وہ ایک بار تکبر کرے برباد ہو جائے. آج ہم روز انا خیر من کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لاجک کو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو, اس کی اوقات کیا ہے, یہ میرے برابر میں بیٹھے گا, کل کا بندہ مجھ سے بات کرے گا. ابھی جمعہ 8 دن میں 4 کتابیں پڑھ لی, میں کب سے بنا علم حاصل کر رہا ہوں. جی ہاں, علماء علم دین والوں کو بھی احتیاط کرنا ہوگا. من قال انا عالم فهو جاہل, جو اپنے آپ کو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. یہاں ہر بندے کو سوچنا ہے, پیسے والے کو سوچنا ہے, زمانے میں جس کا نام ہے اس کو سوچنا ہے. یہ کس نے دی ہے ساری نعمتیں, یہ اللہ دینے والا ہے. پھر تکبر کس بات کا. سب سے پہلا گناہ, دا ویری فرسٹ سن, دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ تکبر تھا. اور اللہ کو وہ کیسا ناپسند کہ دربار سے وہ نکالا شیطان کو کہ مردود کر دیا. لیکن آج ہر وہ بندہ جو جس کی جاب کرتا ہے, جو بزنس کرتا ہے, جس کے لوگ کام کرتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتا ہے انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, وہ اپنا انجام سوچ لے. بزرگوں کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں. انداز تو یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ, ایک بزرگ کتابوں بڑی پیاری بات لکھی, علماء کہتے ہیں طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ تمہیں کوئی اپنی برابر عمر کا ملے نا, تو یہ سوچو کہ یار اس کی عمر اور میری عمر تو برابر ہے, لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہی ہوں گی, میرے جتنے اس نے گناہ نہیں کیے ہوں گے, اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. کہ عمر میں چھوٹا مل جائے تو یہ سوچ لو اس
इसकी तो उम्र ही छोटी है, इसके गुनाह मुझसे कम होंगे, ये मुझसे बेहतर है। कोई उम्र में बड़ा मिल जाए तो ये सोच लो इतनी बड़ी उम्र है, इतनी सारी नेकियां की होंगी, ये मुझसे बेहतर है। जहन ये होना चाहिए। मगर आज तो दौड़ ही ये लगी है कि किसी तरह मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मेरा जनाब नाम जो है नंबर आगे निकल जाए। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये शैतान का काम था। तकब्बुर से अल्लाह मुझे भी महफूज रखे और आपको भी महफूज रखे। ये शैतान का वो वार है, क्योंकि उसने किया ना, वो बर्बाद हुआ, वो चाहता है हम भी करें। वो हमें फॉलो करवा रहा है, हमारे अंदाज से, हमारे तरीके से। लोग सलाम नहीं लेते, कहते मैं पहले सलाम लूं। ये गरीब आदमी, ये मेरा नौकर, ये मेरा गरीब रिश्तेदार, ये पहले सलाम ले, उम्र में छोटा मुझसे, ये सलाम ले। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये तकब्बुर नहीं तो क्या है? पहले तकब्बुर की तारीफ समझ लीजिए। तकब्बुर कहते हैं किसको है? तकब्बुर की डेफिनेशन यह है कि बंदा अपने आप को किसी से बेहतर समझे, दैट्स इट, सुपीरियर समझे। अब आप गौर करें, हम कहां मेरा ये टॉपिक तकब्बुर नहीं है, वरना इसी पर पूरा बयान इंशाल्लाह, बल्कि नियत करता हूं इस पूरे सफर में किसी मौके पर हम करेंगे कि तकब्बुर क्या है और उसकी कितनी अलामात है और कहां हम अनडेलिबरेटली, बाज़ औक़ात गैर दानिस्ता भी, पता भी नहीं होता। और वही ना, शैतान के वार तो सुने ही नहीं थे, सीखे ही नहीं है किधर से हमला करता है, कभी इधर से हमला करता है, कभी इधर से करता है। हमें तो टाइम ही नहीं है इन चीजों को मालूम करने का, बल्ले मारता रहे शैतान, हम मार खाते रहेंगे। खुदा ना समझो, ये वो काम है। और कहते हैं सलाम नहीं लेते। ईमान ताजा करने वाली बात बताऊं, साहबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हम कई बार कोशिश करते कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं, पहले हम सलाम करें, मगर कौनैन के वाली, फरिश्तों के आका, नबियों के सरदार, रब के महबूब गुलाम भी आता तो मेरे आका पहले सलाम इरशाद फरमाते, बच्चा भी आता तो आका पहले सलाम इरशाद फरमाते। अरे मैं और आप तो उनके नालेन की साथ लगी बट्टी के जर्रे के बराबर नहीं, और हम कहते हैं हम सलाम पहले करें। वो कौनैन के वाली है। बल्कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो सीने में दिल है ना, वो झूम जाएगा। उलमा कहते हैं आज भी जब कोई आशिक रसूल मदीने जाता है, इससे पहले कि रोज़ा अनवर पर जाकर वो सलाम करे, कौनैन के वाली अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम इरशाद फरमाते हैं। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। मेरे आका तो वो हैं कि दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। मगर हम हैं कि हम ना बदले से बाज आते हैं, ना तकब्बुर से बाज आते हैं, ना अपना कलफ नीचे उतारते हैं। खुदा की कसम याद रखो, तकब्बुर रब को बहुत नापसंद है, इतना शदीद नापसंद है कि रिवायतों में आता है क़यामत के दिन मुतकब्बिर को चूंटी की शक्ल में लाया जाएगा। तकब्बुर करने वाला जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है ना, उसको चूंटी की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उसे रोनते हुए गुजरेंगे। अल्लाह मुझे भी आजिज़ी का पैकर बनाया, आपको भी आजिज़ियत है, इसमें सोचते रहना है, बचते रहना है। बहरहाल, अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अब अपनी बारगाह से उसे निकाल दिया। तो शैतान कहता है इलाही तूने मुझे मरदूद तो कर ही डाला, अब मुझे औलाद आदम पर पूरी कुदरत दे, ताकत दे, ताकि मैं भी इन्हें गुमराह करूं। चैलेंज। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया तू उन पर काबू याफ्ता है, जा मैंने तुझे कुदरत दे दी। कहा और ज्यादा कर, ऐ अल्लाह कुछ और दे। फरमाया तू उनके मालों में शिरकत कर ले, तू उनके माल गुनाहों में भी खर्च करवा सकेगा, जा तेरे को यह भी कुदरत दे दी। कहता है और दे। फरमाया तुझे मैंने उनके सीनों में रहने की भी इजाजत दी, उनके सीने तेरे घर होंगे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इतनी कुदरत शैतान को, मेरी मैं तो तबाह हो जाऊंगा, मेरी आल का क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया ए आदम तुम्हारे यहां जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उस पर एक जबरदस्त फरिश्ता मुतअय्यन करूंगा, एक फरिश्ता उसके साथ होगा जो उसे शैतानी वसवसों से बचाएगा। अर्ज की लाई कुछ और ज्यादा कर। फरमाया मैं एक नेकी के बदले 10 गुना सवाब दूंगा। कहा या अल्लाह और कुछ और करम फरमा, शैतान के वार ज्यादा हैं। फरमाया ए आदम मैं उनमें से तौबा का मादा ना छीनूंगा, उनके जिस्मों में जब तक रूहें बाकी रहेंगी उनकी तौबा कबूल होगी। हुजूर अर्ज की अल्लाह और कुछ अता कर। फरमाया मैं उनके सरों पर मग़फ़िरत का ताज रखूंगा और किसी की परवाह ना करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बस या अल्लाह ये मुझे काफी है। अब बताइए ये वो लड़ाई है, ये वो जंग है जो मैंने और आपने मरते वक्त तक लड़नी है और ईमान बचाकर शैतान को हराकर दुनिया से जाना है। दुनिया में कभी कोई ऐसा शख्स देखा है जो दुश्मन से दोस्ती करे? मगर आज हमने कमाल कर दिया है, अजीब लोग हैं हम, दुश्मन से दोस्ती लगाई हुई है। हम अपने बाप की इतनी नहीं मानते, अपने भाई की इतनी नहीं मानते जितनी शैतान की मानते हैं।
اور جو کہتا ہے آج مسلمان کری جا رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کس سے دوستی لگائے ہوئے ہوں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ شیطان کی خواہش کیا ہے؟ شیطان مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لیا جائے، تو وہ برباد ہوا نا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ چاہتا ہے ہم سارے جہنم میں جائیں، وہ پہلے گناہ میں لگاتا ہے اور گناہ کرواتے کرواتے پھر کفر میں ڈال دیتا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن سورہ یاسین بچپن سے آپ سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ ایک تو پرابلم یہ ہے نا، قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اس کی تفسیر پڑھنے کا ٹائم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کی وہ آیت ہے جو ہلا دیتی ہے، اور بزرگان دین یہ آیت سنتے تھے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام رب سے عرض کریں گے مولا کتنے میں سے کتنے مجرم الگ کروں؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے ایک نیک الگ کر دو، 999 مجرم الگ کر دو۔ ایوری 1000، ہر 1000 میں سے ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ نکلے گا اور 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا کہ میں کس لائن میں ہوں گا؟ جاپان کا پرمٹ لگ گیا تو بندے نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اب تو بہت سارے ویزا آسان ہو گئے، پاسپورٹ بن گیا تو اب تو ایئرپورٹ پر الگ لائن سے نکلتا ہوں، ہے بڑا سیٹسفائی۔ کبھی سوچا کہ قیامت کے دن بھی ایک لائن لگنی ہے، اس دن میں کس لائن میں ہوں گا؟ ہے مجرموں کی لائن میں یا نیکوکاروں کی لائن میں؟ یاد رکھیے گا وہاں پاسپورٹ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کے ڈالرز اور پاؤنڈز کام نہیں آئیں گے، وہاں اعمال کام آئیں گے۔ اور یہ جب کتابوں میں پڑھا تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے، کہ وہاں باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، کہ بیٹا نیکوکاروں کی لائن میں ہے، باپ مجرموں کی لائن میں ہے۔ ہم سب کو غور کرنا ہے۔ کہیں امام، جی ہاں یہ لکھا کتابوں میں کہ امام جو ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ لوگ جو بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں مگر خود بے عمل ہیں۔ مجھے بھی سوچنا ہے یہ مبلغین واعظین جن کو بیان سن کر لوگ نیک بنے ہوں گے، وہ مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ حضور آپ ادھر کدھر؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم بیان تو کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں با عمل مبلغ بنائے۔ اب غور کریں، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اب آگے اس کی آیت سنیے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ذرا غور کیجئے۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ہم تو چلتے ہی شیطان کی باتوں پر ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شیطان کی باتیں مانتے ہیں، ہم تو رحمان کے بندے، بڑی اچھی بات ہے۔ چلو تھوڑا سا ایک دوسرے کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ صبح ہوئی، شریعت کا حکم، اللہ کا فرمان تو یہ تھا کہ فجر پڑھو۔ رحمان کا بندہ ہوتا تو فجر پڑھتا، شیطان نے کہا سو جا، نیند آ رہی ہے۔ صبح کس کی مانی؟ اسٹارٹ آف دا ڈے شیطان کی مانی۔ اٹھنے کے بعد اب وقت ہوا کام پہ جانے کا، ٹھیک ہے جناب، رحمان عز و جل کا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو یہ تھا کہ سنت کے مطابق چہرہ ہوتا، سنت کے مطابق لباس ہوتا۔ شیطان نے ہاتھ میں ریزر پکڑایا، صبح صبح ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نوچا اور گندی نالی میں بہا دیا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ پھر چلے گئے کام پر۔ باہر نکلے تو سامنے سے بے پردہ عورت آئی، بے حیائی کا کوئی سین سامنے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا کام تو تھا نگاہیں نیچی کرنا، شرم و حیا والے آقا کی یاد کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ شیطان نے کہا دیکھ لے لڑکی جا رہی ہے، آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کام پر پہنچے، ایک موقع آیا کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے۔ سچ بولنا مسلمانوں کا طریقہ، رحمان کے بندے کا طریقہ۔ شیطان نے کہا مزے لینے جھوٹ بول دے، کوئی جھوٹا لطیفہ سنا دے، کوئی جھوٹا وعدہ کر لے۔ پورے دن میں کتنی بار جھوٹ بولا، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ ظہر کا وقت آیا، مؤذن نے کہا حی علی الفلاح حی علی الصلاح۔ مسلمان کا کام تو سجدے کے لیے کھڑا ہونا تھا، شیطان نے کہا ابھی تو کام کا ٹائم ہے، ابھی کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ شیطان کی مانی، ظہر بھی قضا کی، عصر بھی قضا کی، مغرب بھی قضا کی، عشاء بھی قضا کی، رات گھر پہنچا۔ اب توبہ کرنا نہیں بلکہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے۔
کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. کس کی بانی؟ شیطان کی. بتاؤ اتنی باتیں تو والد کی نہیں مانتے, اتنی باتیں تو گھر والوں کی نہیں مانتے جتنی ہم شیطان کی مانتے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور ہم اسی کی مانے چلے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ گناہ کرتے رہنا شیطان کی روز ماننا کدھر لے جائے گا. علماء فرماتے مرتے وقت بندے کے پاس شیطان آئے گا, سکرات کا عالم ہوگا, روح قبض کی جا رہی ہوگی, ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. آپ کبھی بڑی گرمی سے آئیں, تھکے ہوئے آئیں, سر درد ہو رہا ہو, پھٹ رہا ہو, اب آپ سے کوئی سوال جواب کرے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی بات نہیں کرو, یار ابھی بڑا تھکا ہوا ہوں, ابھی مہربانی کر کے مجھ سے ابھی بات نہیں کرو, ابھی میں بہت ٹینشن میں ہوں. تھوڑا سر درد ہو تو آپ کو کسی سے بات کرنا سمجھ نہیں آتا. سکرات موت کا وقت جب ہوگا اس وقت شیطان سامنے آئے گا, اور روایتوں کا مفہوم ہے کہ مرحوم ماں باپ مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا, اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام اچھا مذہب نہیں, عیسائی بڑے چین میں ہیں, وہاں یہودی بڑے خوش ہیں, تو عیسائی ہو جا, تو یہودی ہو جا. اب بندہ جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا, صبح سے شام شیطان کی بات مانتا رہا, اگر مرتے وقت ایمان بھی دے بیٹھا, مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج جبھی کام کے ہیں جب میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ایمان کیسے جا سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ کیوں ہے یہ دعا؟ کہ یہ دل پلٹتا رہتا ہے. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ عربی میں قلب کہتے ہیں نا دل کو. قلب کے معنی ہے منقلب ہونے والی چیز, بدلنے والی چیز. کبھی دل کیا خیال, ابھی دیکھیں دل, ابھی تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں, ابھی آپ اتنے بیٹھے سب کا دل توبہ کی باتیں سوچ رہا ہوگا, یہ دل ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیں, دوسرے 4 دوست ملے, فلموں ڈراموں کی باتیں کرے, دل بدل جاتا ہے. کبھی تو اتنی سخاوت ہوتی ہے, جی چاہتا ہے یار سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. کبھی اسی دل پر ایسی کنجوسی غالب ہوتی ہے, بندہ سامنے گر گڑا رہا ہوتا ہے, 1 روپیہ نہیں دیتا, منقلب. کبھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے خوف خدا سے, اور کبھی گناہ کرنے کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے یہ گناہ کر کے رہنا ہے. یہی وہ قلب ہے جو بدلتا ہے. اس میں اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ دل اس ایمان پر ثابت قدم رہے. یہ دعا یاد ہونی چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کرو. ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا, پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء کے سردار ہیں, بلکہ علماء کمال کی بات لکھتے ہیں, آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اتنا بڑا مرتبہ, آپ کی دولت, آپ کے پاسپورٹ, آپ کا اسٹیٹس سارا ایک طرف, اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اور یہ ایمان جانے کی یوں سمجھیے راستہ ہے. بندہ جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے نا, روز شیطان کی مانتا ہے. میں آپ کو آج آپ کے دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو کیسے کیسے وار کر کے ہمیں برباد کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آؤ میری میٹھی اسلامی بھائیوں, ایک بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب مردود کیا تو شیطان کہتا ہے اے اللہ تو نے بنی آدموں میں پیغمبروں کو بھیجے گا, تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا, کتابیں نازل کرے گا, میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے. شیطان اللہ سے کہتا ہے سنو, اللہ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے, اور عرض کیا میری کتاب, فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر یہ تیری کتابیں ہوں گی. عرض کیا میرا مؤذن, فرمایا راگ اور گانا تیرا مؤذن ہوگا. کہا میری مسجد, فرمایا فتنہ انگیز بازار وہ تیری مسجدیں ہوں گی. فرمایا میرا کھانا, کہا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے. عرض کیا میرا پانی, فرمایا نشیلی چیزیں. عرض کیا میرا جال, فرمایا عورتیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نزہۃ المجالس سے میں نے یہ پڑھ کر سنایا ہے. یہ وہ وار ہیں, کبھی شیطان عورتوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں مروا رہا ہے, کبھی شراب اور نشیلی چیزوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں پھنسا رہا ہے, کبھی راگ اور گانوں میں, یہ شیطان کی اذانیں. مگر آج مسلمان اللہ اکبر کی آواز اتنی بار نہیں سنتا جتنی بار اس کے کان شیطان کی اذان سنتے ہیں. ہیڈ فون لگا لگا کے میوزک سنتے ہیں. میں کیا بتاؤں, مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اتنے میوزک کے دیوانے
کہ رات سوتے ہوئے بھی ہیڈ فون لگاتے ہیں اور گانا چلتا رہتا ہے اور انہیں نیند آ جاتی ہے. توبہ توبہ توبہ. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. آپ کو پتا یہ جو نیند ہے یہ کیا ہے؟ نیند کو موت کہتے ہیں. یہ موت کی ایک جھلک ہے. آپ اور میں جب سوتے ہیں کچھ پتا ہوتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے, اٹھنے کے بعد پتا چلتا ہے اتنا کچھ بدل گیا. یہ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ ڈیلی مجھے اور آپ کو موت کی یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو جس طرح سوتے ہو نا, اللہ واپس زندگی دے کر مجھے اور آپ کو لاتا ہے. آپ ماشاءاللہ جن کو یاد ہوگی ان کو یہ دعا یاد ہوگی جو نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا موت کے بعد. بعد ما اماتنا والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ روزانہ ایک ٹریلر دیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو یہ ہے موت. مگر بندہ رات بھی گناہ کر کے سوتا ہے. کیا پتہ کہ نہیں ہوتا ایسا. کئی بار ایسا وہ بندہ سویا صبح اٹھا ہی نہیں. اب جو کلمہ پڑھ کے سویا, با وضو سویا, توبہ کر کے سویا, اس کے لیے تو رحمت کی امید ہے. جو فلمیں دیکھتے ہوئے سویا, جو بدکاری کر کے سویا, جو میوزک سنتے سنتے سویا. اب تو گانوں میں الگ. دیکھیں شیطان بڑے وار ہیں. جب تک بچو گے نہیں نا, سوچو گے نہیں کہ یار دشمن سے بچنا کیسے, ادھر کبھی مار رہا ہے کبھی ادھر سے مار رہا ہے. مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے بڑا پہلے کلام لکھا تھا, اس وقت سمجھ شاید نہیں آیا ہوگا, مگر اب تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں نا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہاں لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان کون لے جائے. چاہے اب یہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, اب اسلام کے نام پر ڈاکو آ گئے, پینٹ کوٹ پہن کر بڑا انگریزی حلیہ بنا کر اسلام بیان ہو رہا ہے اور لوگ بڑا سن رہے ہیں, یار کتنی انگریزی بول رہا ہے, کتنا ویل کوالیفائڈ ہے. اللہ کے بندوں, کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے پیٹ خراب ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے, گلی میں کھڑے ہو کے علاج کسی سے نہیں کروایا. آپ کو بلڈنگ بنانی تھی تو انجینئر کو ڈھونڈا آپ نے. علم سیکھنا, دین سیکھنا جس سے بھی سن لیتے ہو, اس کے لیے بھی علماء کے پاس جائیں. صحیح العقیدہ واقعی علماء جو ہے ان سے دین سیکھا جاتا ہے. ہمیں جو بات بتاتا ہے ہم اس کی بات سن لیتے ہیں, یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. کبھی انجینئر کی اپنے گھر بناتے ہوئے کسی اور کی سنی تھی؟ جب بیمار ہوئے تھے تو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کی مانی تھی؟ پڑوسی نے کہا یار یہ دوائی کھا لو, آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ ڈاکٹر تھوڑی ہے, میری جان کا مسئلہ ہے. جب جان کا مسئلہ تھا تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈا, ایمان کا مسئلہ تھا تو جس کی بات سمجھ آئی سن لی, پھر پریشان گھومتے گئے, یار یہ ٹی وی میں سن لیا, فلاں نے یہ کہہ دیا. خدا کے بندوں, یہ شیطان کے وار ہیں جو ہمارے ایمان کو, اب میں بتا رہا تھا گانوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا شوق آیا تو اب ایسے گانے کے اشعار بنا دیے جس میں باقاعدہ کفر ہے, اللہ کی توہین, رسول پاک کی توہین, فرشتوں کی توہین. اب سارے نوجوان سنتے بھی جا رہے ہیں, گنگناتے جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہمارے اسٹیج ایکٹروں نے بیڑا غرق کیا کہ انہوں نے ایسے لطیفے بنانا شروع کیے, کبھی جنت کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہیں, بھائی ہم تو جہنم میں ہی ہوں گے کیونکہ سارے فلم ایکٹر وہاں ہوں گے. اب لوگ کہکے مار کے ہنستے ہیں. او اللہ کے بندو, جہنم کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. مگر کس کو پڑی ہے, کس کو فکر ہے اپنے ایمان کی؟ آج پیسے, جتنے پیسے جیب میں زیادہ ہوں گے بندہ بار بار جیب چیک کرتا ہے, یار $500,000 پڑے ذرا گر نہ جائیں. مہنگی گاڑی ہو تو گیرج میں کھڑی کرتے ہو, زیادہ پیسے ہو تو بینک میں ڈالتے ہو. ایمان سنبھالنے کی کس نے فکر کی؟ ساری دنیا کی دولت ہے, کسی کے پاس ایمان نہیں. بتاؤ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں غریب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر ایمان سلامت ہے, وہی دولت مند ہے. مگر نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے. خدا را شیطان کے ان واروں کو سمجھیے اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان نے جو عورتوں کی بات کی نا, آج میں بدقسمتی سے ان ممالک کے اندر اتنا بدکاری عام ہو گئی اور نوجوان کہتا ہے مجھے کون دیکھنے والا ہے, کون پوچھنے والا ہے. ٹھیک ہے, آج کوئی نہیں پوچھ رہا, آج کوئی نہیں دیکھ رہا, تم بدکاری کرتے ہو, بے حیا عورتوں کے پاس جاتے ہو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث بخاری شریف سے ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں آج رات میں نے دیکھا میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. ہم ایک تمر کے مثل ایک گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ جو تھا وہ تنگ تھا, نیچے کشادہ تھا, اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی. آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ تھیں. جب آگ کا شعلہ اوپر ہوتا تو وہ لوگ اوپر آ جاتے,
جب شعلہ نیچے جاتا تو وہ نیچے چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک فرماتے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا یہ لوگ بدکاری کرنے والے. کیسے برداشت ہوگا؟ آج تھوڑی دیر کی لذت، تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ، آج مزے لے لے کر ہنستے ہنستے کلبوں میں جا کر ہیں، بڑا برائی کے اڈوں پہ جا کر لوگ انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری یہ ہے کہ ایک تو برائی کرتے ہیں پھر برائی کو شیئر بھی کرتے ہیں. فلاں کلب میں گیا تھا رات کو، اب اپنے سٹیٹس میں ڈالیں گے. رات یہ والی مووی دیکھی، اس کو بھی سٹیٹس پہ ڈالیں گے. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، اللہ گناہ تمہارے لوگوں پر نہیں ظاہر ہونے دے رہا اور تم خود ظاہر کر رہے ہو. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا اب تم بھی کرو. یہ وہ گناہ جاریہ ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں کا بیٹا مر گیا. ماں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو خوب عذاب دیا جا رہا ہے. کئی بار جب ماں نے خواب میں یہ دیکھا، اس کا بیٹا کہتا ہے ماں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک گندی ویب سائٹ بنائی تھی اور میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں مگر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے. ایسے کام کرنے ہیں دنیا میں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ثواب جاریہ کی سوچو. میں رہوں نہ رہوں، کوئی ایسی مسجد بنا جاؤں سجدے ہوتے رہیں مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے. میں کوئی ایسا کنواں کھدوا جاؤں مسلمان پانی پیتے رہیں مجھے ثواب کا تحفہ ملتا رہے. میں خود عالم نہیں بن سکا تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کر دوں جو عالم بن جائیں اور وہ کام کرتے رہے دین کا اور مجھے ثواب ملتا رہے. ہم تو فلمیں، گانے، باجے، بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو کام بھی یہی کرتے ہیں. خدا را میں آپ کا بھائی ہوں، میری باتیں ہو سکتا ہے کڑوی لگ رہی ہوں کہ یہ پہلے دن جاپان میں آ کے کیسی باتیں کر رہا ہے. میں آپ کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں. ساری دنیا ہمیں نعمتیں مل جائیں اور اگر قبر جہنم کا گھڑا بن گئی تو کدھر جائیں گے ہم؟ اے جاپان میں رہنے والوں، اللہ نے آپ کو دنیا میں بہت سو سے اچھا رکھا ہے مگر کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ جو نرم بستر کے بغیر سو نہیں سکتا، جس کو اچھے اچھے کھانے کو ملتے ہیں مگر وہ جس قبر میں جائے اس میں سانپ اور بچھو اس کے منتظر ہوں گے، اس سے یہ زندگی کس کام کی؟ خدا را جس کی دنیا اچھی ہے نا اس کو تو آخرت اور اچھی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کہیں وہاں مارنا پڑے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مت جائیں گناہوں کی طرف. آپ خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں، شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے واروں میں نہ آئیں. یاد رکھو ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہاں توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. اللہ بڑا کریم، یقین کریں رب کی رحمت کی کیا بات ہے. شیطان کتنا ہی بہکا لے، اللہ کتنا کریم ہے. آپ نے سنا نا حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا تھا کہ میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا. وہ یقیناً کریم ہے، وہ رحیم ہے. ہم توبہ کرنے والے تو بنے. اللہ کی کرم نوازی کیسی ہے، وہ کیسے چھوٹی چھوٹی نیکی کا اجر بھی عطا فرماتا ہے. ایک واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. سیدنا ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لونڈی کے پہلے توبہ سے پہلے ایک لونڈی کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اپنا صبر و قرار کھو بیٹھے. وہ آپ کو چاہیے تھی. کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک یہودی رہتا ہے، بڑا زبردست جادوگر ہے، وہ تمہاری محبوبہ کو تم سے ملا دے گا، تم اس کے پاس جاؤ. آپ اس کے پاس پہنچ گئے. جادوگر نے کہا میں تمہارا کام کر دوں گا مگر 40 دن تک ایک بھی نیکی نہیں کرنا، 40 دن تک ایک بھی بھلائی کا کام نہیں کرنا، پھر 40 دن بعد آنا تمہارا کام ہو جائے گا. صرف گناہ، صرف نافرمانی والے کام کرنا. کہا ٹھیک ہے. محبوبہ چاہیے تھی، لوگ یہ بھی کرتے ہیں. 40 دن بعد گئے، اس نے جادو کرنا شروع کیا. کہا میرا جادو کام کیوں نہیں کر رہا؟ تم نے لگتا ہے کوئی نیکی کی کہانی، میں نے کوئی نیکی نہیں کی. کہا غور کرو. کہا ایک کام کیا تھا، بڑا چھوٹا سا کام تھا، بتاؤ کیا کیا؟ کہا میں جا رہا تھا، راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا یہ پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کر دوں کسی کو تکلیف نہ ہو. جادوگر کہتا ہے یہ ایک نیکی جو ہے نا، یہ تو میرا جادو جو ہے اس پہ اثر نہیں ہو رہا. جب یہ بات اس نے کی نا، آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ جو مالک میری ایک اتنی چھوٹی سی نیکی کو ضائع نہیں کر رہا، میں اسی کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں. بس یہ سوچنا تھا کہ توبہ کر لی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے، ولایت کے مرتبے پر پہنچ گئے. یہ ہے میرا مالک. اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی. رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کی میں بخشش کر دوں. وہ رب چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں، وہ کریم چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، مگر یہ بندہ ہے جو شیطان کے واروں میں آ کر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ مشکل ضرور ہے
مگر اگر اللہ کی رحمت ساتھ ہو، شیطان کتنی طاقتور، دیکھو دشمن کتنا طاقتور ہے. آپ اور میں سوتے ہیں، وہ سوتا نہیں. آپ اور میں اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں اسے پتا ہے وہاں کیا کر رہے ہیں، وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی غافل ہیں. دشمن اتنا مضبوط ہو تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں، یا اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد کر. اے اللہ میں کمزور، تو طاقتور. اے اللہ مجھے شیطان کے واروں سے بچا لے، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ میں سجدہ کروں تو میرا دل سجدوں میں لگ جائے. دعا تو مانگو نا اللہ سے. رب کی رحمت بھی تو دیکھے کہ میرا بندہ نیک بننا چاہتا ہے، یہ میرا بندہ بننا چاہتا ہے، یہ شیطان سے لڑنا چاہتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ ہم اگر زبان سے نہیں تو پریکٹیکلی تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم تو شیطان کے پکے دوست ہیں. بس ختم. آج کے بعد شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور اللہ کی رحمت سے جیت بھی ہماری رہے گی. ہم نے ہارنا نہیں، ہار گئے تو مر جائیں گے. شیطان کو ہرانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں، میں گناہ چھوڑ جاؤں؟ شیطان تو پیچھے پڑا ہے نا. اس کا ایک حل ہے، بڑا مشہور اردو کا ایک محاورہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں اسی فارمولے کو آج امپلیمنٹ کرنا ہے. صحبت صالح تو راہ صالح تو نند، صحبت طالح تو راہ طالح تو نند. نیک بننا چاہتے ہو نا، آج نیت کی ہے، نمازی بننا چاہتے ہیں نا، تو رہنا نمازیوں کے ساتھ پڑے گا. میں شرابی کے ساتھ رہ کر کہوں نمازی بن جاؤں، میں جواری کے ساتھ اور بے حیائی کے کام کرنے والے کے ساتھ رہوں اور کہوں میں نیک بندہ بن جاؤں، اٹس ناٹ پاسبل. آپ نمازیوں کے ساتھ رہیں، اللہ نے چاہا آپ بھی نمازی بن جائیں گے. آپ عبادت گزار بندوں کے ساتھ رہیں، آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہونا. جب آپ دیکھیں گے یار سب نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، سب کلب جا رہے ہیں، تو آپ بھی چلے جاتے ہیں. پہلے سب سے پہلے انوائرمنٹ چیک کریں. جو آپ کی گیدرنگ ہے نا، اس کو تبدیل کرنا ہوگا. گیدرنگ تبدیل ہو گئی، مجھے دوست اچھے مل گئے، لیکن ہم پتہ نہیں کیسے دوست بنا کر بیٹھے. کوئی ایسا دوست ہے کہ نہیں ہمارا جو میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے گا؟ تو آپ کہیں گے میرے دوست کو تو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، ایصال ثواب کیا کرے؟ کس کام کا وہ دوست؟ ارے دوست وہ اچھا جو دنیا میں مجھے گناہ سے بچائے، مر جاؤں تو ایصال ثواب کرے. ایسے دوست اب آ گئے ہیں جاپان میں. ہاں ایسے دوست اب آ گئے ہیں جاپان میں، ایسا ماحول اب آ گیا جاپان میں، اور وہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی کوئی نیا ماحول نہیں، کوئی نئی تھیم نہیں ہے، کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. یہ پریکٹیکل ساری دنیا میں ہو چکا ہے. تھوڑی دیر ہو گئی ہے جاپان آتے آتے، لیکن اب آ گئے انشاءاللہ. آپ سارے اگر مدنی چینل دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل گئیں. نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں لاکھوں لاکھ نیکی کے راستے پر چل پڑے، اور تبدیلی آ رہی ہے. لوگ بدل رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، شیطان سے لڑائی لڑ رہے ہیں. بس صرف آپ سے کہوں گا کہ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے دست و بازو بنے. ہم نے بھی بہت کام کرنا ہے، یقین کریں دیر کافی ہو گئی ہے، مگر اب نیت ہے کہ جاپان میں ہم انشاءاللہ بچے بچے کو نمازی بنائیں گے. یہاں انشاءاللہ کیا مرد، کیا خواتین، کیا میرے بھائی، کیا میری بہنیں، سب کو سنتوں کا پابند بنائیں گے. کسی کو جہنم کے راستے پہ کیسے جانے دیں یار؟ مسلمان کے لیے جنت بنی ہے. ہمارا مسلمان کہلانے والا جہنم کے راستے پر چلے. میں اور آپ مل کر انشاءاللہ، بڑا پیارا نعرہ، بڑا پیارا مقصد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارا نعرہ ہے. اب دیکھیں بہت خوبصورت نعرہ ہے. پہلے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. آ جائیں، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. صلو علی الحبیب. ٹوکیو کے علاقے میں جس طرح سنتوں بڑا اجتماع ہوا ہے، اور جس طرح جاپان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے اپنا دعوت اسلامی کے ہمارے ساتھیوں نے اور دوستوں نے جو اتنا بڑا عظیم شان پروگرام کیا ہے، میں اس پر جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آج الحمدللہ دعوت اسلامی جاپان کی دعوت پر جو عالم دین جاپان تشریف لائے ہیں، انہوں نے اتنا زبردست خطاب کیا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. اور دعوت اسلامی جس طرح انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اسلام کی احیاء کے لیے، اور جس طرح ابھی انہوں نے ایک تربیتی پروگرام کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پہ نمازوں کا اور زکوٰۃ کا اور دیگر جو ہمارے روزمرہ کی عبادات ہیں اس کے متعلق تعلیم دینی ہے انشاءاللہ. اس میں بھی یہ سارے
सारे पाकिस्तानी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद में शिरकत करूँगा। माशाल्लाह आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, और जिससे हमारे जापान के लोगों ने बहुत अच्छा, जिससे ईमान की ताजगी और इसके अंदर जो है भरपूर इन लोगों ने एंजॉय किया है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया।